حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور معاشرے کی بنیاد اور اکائی میاں بیوی ہیں. اگر ان میں تعلقات استوار رہے اور دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اجتماعی زندگی گزارنے کا اہتمام کیا، تو ایک نیک صالح کنبہ وجود میں آئے گا. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت صحیح معنی میں تبھی ہو پائے گی جب آدمی پرسکون زندگی گزار رہا ہو. اور پرسکون زندگی کے لیے باہمی تعلق و محبت ضروری ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. سورہ عنکبوت میں یہ ارشاد فرمایا. اور سکون جبھی ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب زندگی کو اپنایا جائے. لہذا مرد کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ان حقوق کی پابندی کرے جو شریعت مطہرہ نے بحیثیت شوہر ہونے کے اس پر عائد کیے ہیں. پہلا حق دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو. میرے بھائیوں، مرد کو سکون تبھی ملے گا جب اس کی بیوی نیک صالح اور پاک دامن ہو، وہ شریعت کی پابند ہو. جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے گی تو ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. اللہ کی رضامندی شوہر کی رضامندی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ رب العزت کی فرما بردار نہ ہوگی تو شوہر کی فرما بردار کیسے بن سکتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے چند وجوہات کی بنا پر نکاح کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. میرے مکی مدنی آقا تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ دینداری کو اختیار کرو کہ وہ کامیابی حقیقی ہوگی. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے عورت کی عزت کو دیکھ کر شادی کی اللہ اس کی ذلت کو بڑھائے گا، اور جس نے مال دیکھ کر شادی کی اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا. اور جو آدمی شادی میں خاندان کو بنیاد بنائے گا اللہ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا. اور جس نے اس نیت سے شادی کی تاکہ اس کی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت رہے یا صلہ رحمی کرنے کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ شادی میں بہت ہی زیادہ برکت عطا فرمائیں گے. دوسرا حق مہر کی ادائیگی کا. مہر عورت کا حق ہے، اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہر صورت شوہر پر واجب ہو جاتی ہے. معاف اسی صورت میں ہو سکتا ہے
کہ عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے، اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شادی کرے اور تھوڑا مہر متعین کرے یا بہت زیادہ اور اس کو ادا نہ کرے تو اس نے بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اگر ادا کیے بغیر موت آ گئی تو زنا کے جرم میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 31 جلد 3۔ تیسرا حق بیوی کے ساتھ حسن سلوک۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، اسے بچوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے، گھر کی دیگر خواتین کے سامنے اس کی عزت بڑھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو کمال ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اور بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کو سب سے بہتر ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو اور نہ اس کو برا بھلا کہو، اور نہ گھر کے علاوہ سزا کے لیے اسے علیحدہ کرو۔ اور ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غیر شادی شدہ ہوں، اب شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر کے حقوق بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور وہ حق کی ازدواجیت مانگے تو تم انکار نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جس وقت بھی جس حالت میں بھی وہ اس کی خواہش کرے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دو، اگر دو گی تو خود گناہ گار ہوگی لیکن شوہر کو ثواب ملے گا۔ ایک حق یہ ہے کہ نفلی روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے جائیں، اگر اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا تو وہ لا حاصل ہوگا۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک تم واپس آ کر توبہ نہ کر لو گی۔